میرے عزیزوں، حیران کر دینے والی بات ہے کہ اسرائیل جس کی ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی اس پر کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اسرائیل اس کی خفیہ ایجنسی موساد نام ہے۔ موساد دنیا کی سب سے خطرناک خفیہ ایجنسی مانی جاتی ہے، جس کو سینٹرل انسٹیٹیوٹ فار کوآرڈینیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس کے ایجنٹ سے خوف کھاتی ہے اور یہ اپنے دشمن کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور موساد کے خطرناک ایجنٹ نے ایسے ایسے کارناموں کو انجام دیا ہے کہ دنیا اس کے نام کا خوف کھاتی ہے۔ اور اسرائیل کے اس خفیہ ایجنسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو ایک بار موساد کی ہٹ لسٹ میں آ گیا، اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی کے طور پر اس کا جتنا نام ہے، یہ اپنے کام کرنے کے طریقے کو لے کر بہت ہی زیادہ پاپولر ہے۔ تو حیران کر دینے والی بات ہے کہ اسرائیل کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی موساد کیسے فیل ہو گئی، کیسے چھوٹی سی ایک جماعت نے اس کو فیل کر دیا، اس پر حملہ کر دیا، اور جو اس کی ایجنسی دعویٰ کرتی تھی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیسے آج ساری دنیا کے سامنے اس کے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ضرور ان فلسطینیوں کے ساتھ موجود ہے جس نے اتنی بڑی ایجنسیوں کو تباہ کر دیا۔ جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر دیا گیا۔ اب آئیے آپ کو حدیث پاک اور قرآن کریم کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ آخر اس کی کیا حقیقت ہے۔ کیا واقع ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کافر منصوبہ بناتے رہیں اور مسلمان کی کامیابی ہو جائے، مسلمان فتح حاصل کر لیں؟ آئیں ہم اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، آج دور حاضر میں دنیا بھر میں بیت المقدس کو لے کر ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور آج دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس جس سرزمین پر آباد ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمام زمین کی سرداروں کا نام بیت المقدس ہے، اور تمام گنبدوں کے سردار کا نام بیت المقدس کا گنبد ہے۔ اور قرآن نے مسجد اقصی کے متعلق فرمایا، الذی بارکنا حولہ، کہ بیت المقدس کے چاروں جانب اللہ رب العزت نے رحمت نازل فرمائی ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی مقدس زمین، جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، نام ہی میں مقدس موجود ہے۔ نام ہی سے معلوم چلتا ہے کہ یہ زمین کتنی مقدس ہے، کتنی متبرک ہے، اور کتنی برکت والی جگہ ہے۔ بلکہ روایت میں ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا، اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا۔ ایک نہیں بلکہ 30,000 انبیاء اکرام مسجد اقصی کے ارد گرد میں مدفن ہیں۔ جہاں ایک اللہ کا ولی دفن ہو جائے تو وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، متبرک ہو جاتی ہے، اور جہاں 30,000 اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام مدفن ہو تو کیوں نہ وہ جگہ بہت زیادہ متبرک ہو، مقدس ہو، اور رحمتوں والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں مدفن ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں مدفن ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں مدفن ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مدفن ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں مدفن ہیں۔ یہ وہ سب رسولان اعظام ہیں جو اللہ کے رسول بھی ہیں، اور ان کی اپنی شریعت بھی تھی، وہ شریعت والے بھی تھے۔ اور یہ سب انبیاء اکرام بیت المقدس کے ارد گرد میں مدفن ہیں، اور یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا
پوری دنیا میں اس کا اثر پڑتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، رشیا ہو، عرب ممالک ہو یا ہند ہو، ان سب کو آج کچھ نہ کچھ کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، وہ ایسا مقام ہے، اتنی مقدس سرزمین ہے جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، پورے دنیا کے مسلمان اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ برسوں سے لے کر آج تک وہ جنگ کا میدان رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے متعلق کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس بیت المقدس کے زمین کے متعلق پوچھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حشر اور نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو وہیں پہنچا دیا جائے گا، سارے لوگ قیامت کے قریب وہیں چلے جائیں گے اور قیامت وہیں آنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ حشر اور نشر کی جگہ ہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو بیت المقدس پر جا کر ایک وقت کی نماز پڑھ لو، کیونکہ بیت المقدس میں ایک وقت نماز پڑھنے کی فضیلت، ایک رکعت نماز ادا کرو گے تو 1000 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی بیت المقدس نہیں جا سکے، اس کی استطاعت نہ ہو کہ وہ بیت المقدس پہنچ سکے، تو وہ کیا کرے؟ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم سے کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ روشن کرنے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، حق اور باطل کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہے، چاہے وہ کسی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کسی دھرم سے اس کا رشتہ ہو، اگر ان کے اوپر عینک یعنی چشمے جھوٹ کی نہیں پڑی ہوئی ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ لو ظلم کون کر رہا ہے، مظلوم کون ہے، اور ظالموں کے خلاف لڑنے والے کون ہیں، اور یہ ہر ایک عقل مند انسان، ذی عقول انسان بھی پہچان سکتا ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، کون سپر پاور ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے، اور جو کمزور ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ظالم کہہ رہا ہے۔ تمام عقل مند انسان اس نظارے کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل، وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ وہ ایک ہو اور ظالموں سے مقابلہ کرے، اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی ان ظالموں سے جا کے ملیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم بھی کہیں کہ وی اسٹینڈ وتھ اسرائیل۔ یہ ہمیں کبھی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرف ظالم گئے ہیں تم اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا اور وہاں جانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ آج اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف عمل کرنے لگے ہیں، جیسے امارات والے ہو گئے، جیسے متحدہ عرب والے ہو گئے۔ آج ان کے پاس انٹرنیشنل سٹی ہے اور پوری دنیا کے لوگ وہاں آ کے تجارت کرتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں اور اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں۔ آج وہ سپر سٹی کے نام سے پورے ورلڈ میں مشہور ہے۔ بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی مانی آ گئی، دنیا کی دولتیں ان کے پاس آ گئی۔ آج یہ بھی دولت مند دیش میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے،
تو آج یہ سب کنٹری یہ سمجھ گئی ہے کہ ہمیں غریب فلسطین مظلوموں کے حق میں بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم بات کریں گے تو ہمارا بزنس پوزیشن لو ہو جائے گا، ہمارے مارکیٹنگ ویلیویشن کم ہو جائیں گے، ہمارے بزنس میں نقصان ہو جائے گا. یہ سب اپنے اپنے فائدے کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے جی رہے ہیں. آج ان لوگوں کے اندر ان مظلوم فلسطینیوں سے کوئی محبت لگتا ہے باقی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ لگتا ہے کہ فلسطین کے مسجد الاقصی سے محبت کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بیت المقدس سے بھی محبت نہیں کرتے ہیں. اب یہ اپنی ہی زندگی میں جی رہے ہیں اور دنیا والے کو راضی کر کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں. میرے پیارے، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے نقشے پر چل کر اپنی رائے کو نہیں بدلیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فرامین کے مقابل جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرامین نازل کیا ہے، جو ہمیں حکم فرمایا ہے، ہم ان پر عمل کریں. اور جو لوگ اپنی رائے کو بدلتے ہیں یا بدلنا چاہتے ہیں، میرے پیارے، میرے عزیزوں، وہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حدیث کے خلاف ہوں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دیواروں کے اطراف میں، یعنی بیت المقدس کے قرب و جوار میں، بیت المقدس کے آس پاس میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک. اور میرے پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا، دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان کو کوئی اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. آج اسرائیل وہاں بڑے بڑے میسائل کو داغ کر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے. میرے عزیزوں، آج ہم ان ظالم کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی پاور ہے جو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو دشواری میں نہیں ڈال سکتی. اگر کوئی بھی اس کو دشواری پہنچانا چاہے گی یا اس کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو اس کے پاس وہ پاور تھی کہ اس کے ذریعے وہ اس کو نیست و نابود کر دے گا، وہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. لیکن عزیزوں، آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کے حملے سے یہ گھبرا چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. بتائیں اور سوچیں کہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں خوف ضرور ان کے دل میں پیدا ہو چکا ہے، کہیں نہ کہیں ضرور یہ ڈر چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سپر پاور ہے جو ان جماعتوں کی مدد کر رہی ہے. اور یہ اتنی چھوٹی سی جماعت ہے جس کو تمام اکثر و بیشتر ممالک کے لوگ اس کو آتنگی کہتے ہیں، آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ فرانس ہو، بہت ساری کنٹریاں ان کو ٹیررسٹ کہتی ہے، آتنکواد کہتی ہے. اور یہ لوگ اپنی چھوٹی سی علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے مال کی قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن دیکھیے تمام کنٹریاں ان کو ظالم کہہ رہی ہے. یہ لوگ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے مذہب کی عظیم الشان نشانے کے لیے لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے دن رات یہ لوگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے یہ لوگ دن رات اپنے آپ کی قربانی دے رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ بیت المقدس صرف اور صرف ان فلسطینیوں کا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مسلمان جتنے بھی کنٹریوں میں موجود ہیں تمام کنٹریوں کے مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، یہ قبلہ اول ہے. اور اب ان کے لیے کھانے پینے کے اشیاؤں کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے لیے الیکٹرانک کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن پھر بھی دنیا والے ان لوگوں کو ظالم کہہ رہے ہیں.
آپ دیکھیں کہ رشیا نے یوکرین کو تباہ و برباد کر دیا۔ رشیا نے یوکرین میں اتنی میسائل برسائی، اتنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، لیکن کسی کنٹری کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ رشیا آتنکواد ہے، رشیا ٹیررسٹ ہے، بلکہ تمام لوگ یہ کہتے رہے کہ رشیا اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہمیں ان زمانے والوں پر توقع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں توقع تو اللہ اس کے رسول کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں لوگ اس کے متعلق بولیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا کے پاس سپر پاور ہے، اور طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو سلام کرنا، یہ ان لوگوں کی فطرت میں شامل ہے۔ اور ہم الحمدللہ تعالی مسلمان ہر وقت یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جو مظلوم ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، اس کے پاس ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، کوئی چیز بھی اس کے پاس نہ ہو، ہم اس کی حمایت میں کھڑے رہتے ہیں اور ہم اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں سپر پاور پر یقین نہیں ہے، بلکہ ہمیں یقین اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے، اپنے قرآن پر یقین ہے، اپنے ایمان پر یقین ہے، اور ان لوگوں کو اپنے سپر پاور پر یقین ہے۔ اور جس سپر پاور کو اس چھوٹی سی جماعت نے اس کو ذلیل کر دیا، اور انٹرنیشنل لیول میں اس کی جو ویلیویشن لیول تھی اس کو گھٹا کے نیچے کر دیا، لیکن ہم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہیں، رسول اعظم کے فرامین پہ یقین کرتے ہیں۔ اور اصل میں ایمان کا نام ہی یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت فرما دے وہ حق ہے اور وہی سچ ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اپنے سپر پاور پر بہت یقین تھا، اور لوگوں کے ذہن پر یہ بیٹھایا گیا ہے کہ بہت ہی زیادہ سپر پاور ہیں، ان کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، اور ہمارے کوشش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہم کو ہرا سکتے ہیں، ہمارے ذہنوں پہ بیٹھا دیا گیا ہے۔ اور رب کریم نے یہ ظاہر کر دیا کہ اگر کسی کے پاس سپر پاور ہو، اس کے پاس سینکڑوں ہتھیار یا میسائل ہو، لیکن اگر جو لوگ اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ضرور ہوتی ہے، اور یہی مدد ان چھوٹی سی جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اور میں نے سوچا کہ یا اللہ، کہ اسرائیل کی موساد ایجنسی جو سپر پاور ایجنسی مانی جاتی ہے، جس سے تمام آتنکواد خوف کھاتے ہیں، اور جو بھی اسرائیل کا دشمن ہوتا ہے، یہ موساد ایجنسی اس کو جا کر اس کے گھر پر گھس کے اس کو مارتی ہے۔ لیکن اے رب کریم، یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے اس موساد ایجنسیوں کی حالت خراب کر دی، اس کے دعووں کو جھٹلا دیا، اس کی سپر پاور کو کمزور کر دیا، اور اس کے ورلڈ لیول کے نمبر کو گرا دیا۔ اور جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ رب العزت خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کافروں پر غالب آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے تو دنیا کی ساری سسٹمیں فیل ہو جاتی ہے، تمام سپر پاور فیلئر ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی تمام طاقتیں اللہ رب العزت کے سامنے چھوٹی نظر آتی ہے۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مسلمانوں، آپ یہ کبھی فکر نہ کرنا، کبھی یہ غمگین نہ ہونا کہ کافروں کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، کافروں کے پاس بڑی میسائلیں ہیں، کافر لوگ سپر پاور ہیں۔ آپ یہ کبھی نہیں سوچنا اور نہ ہی کبھی غمگین ہو۔ میرے پیارے، میرے عزیزوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے، اور ان کفاروں اور مشرکین کو مسینوں پر بھروسہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کی مشینیں فیل ہو گئی اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے مومن کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت جس وقت جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ کیا آپ نے تاریخوں کا مطالعہ نہیں کیا کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کا مدد کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے؟ جب اللہ رب العزت مدد کرنا چاہتا ہے تو مکریوں کے جال سے مدد کرتا ہے، مکریوں
کہ جال کے ذریعے حفاظت عطا فرماتا ہے، کبوتریوں کے انڈوں کے ذریعے وہ حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ حفاظت کرنا چاہے وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی مچھلی کے پیٹ میں، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی آگ میں، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی کنویں میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے لیکن اللہ رب العزت اس چھری سے بھی بچا رہا ہے۔ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے فوج کو راستہ دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم و ستم سے بچانے والا ہے، ہر مصیبتوں سے بچانے والا ہے، کافروں کے راز کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا ہے، اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کافروں کے آگے سے ایسے گزارنے والا ہے کہ ان کافروں کی آنکھیں اندھی ہو جائے اور وہ دیکھ نہ سکیں۔ اور وہ خدا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ حی القیوم ہے، اس کے ذات پر یقین رکھو، توکل رکھو۔ آج دنیا کے حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے اور زیادہ پختہ ہو جائے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ فلسطین میں جنگ جاری ہے، وہاں فلسطینیوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ میرے عزیزوں، ہمیں یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گندے کاموں سے توبہ کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں، گر گرائیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ہم ان واٹس ایپ کے ذریعے فسادوں میں مبتلا نہ ہوں، لوگوں کی باتوں میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ہم اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اور ان نمازوں میں ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنی نصرت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کے حوصلوں کو بلند عطا فرمائے۔ وہ جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اپنے آپ کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان قربانیوں کے ذریعے، ان کے جان کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور یہ اسرائیل فوج جو ان فلسطینیوں کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس کو نیست و نابود عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان اسرائیلوں کو تباہ و برباد عطا فرمائے، ہلاک عطا فرمائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں، سارے مومنین ایک جسم کے طرح ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں اس کا اثر مرتب ہو جاتا ہے، پورے جسم میں اس کی تکلیف ہو جاتی ہے، پورے جسم کے حصے میں اس کے اثر ہونے لگتے ہیں۔ اور آج ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب ہم ان حالات کو سنیں، جب ان جذبات جو فلسطینیہ لوگ لے کے چلے ہیں ان کے قربانیوں کو سنیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں، گر گرائیں کہ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کے وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے اگر ہمارے ان مسلمانوں بھائیوں پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، تو اے خدائے کریم، اے رب کریم، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما اور ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اور ایک بات میرے یاد رکھیں کہ آج دنیا اسرائیل پر کیوں نہیں بولنا چاہ رہی ہے؟ تمام لوگ فلسطین پر بولنا پسند کر رہے ہیں، لیکن کوئی اسرائیل پر کیوں نہیں بولنا چاہ رہی ہے؟ لوگوں کے دماغ سے، لوگوں کے ذہن سے پرانی تاریخوں کو مٹا دیا گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں نئی تاریخوں کو ڈال دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فلسطین کی تاریخ کو اپنے ذہن پہ رکھیں اور فلسطین کی ہسٹوری کو اپنے ذہن پہ محفوظ رکھیں، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر حق کون ہے، باطل کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ حضرات محترم، 1917 میں صرف 4,000 اسرائیلیوں کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور رہیں، جب ان کو پوری دنیا سے مار مار کے بھگایا جا رہا تھا، ہر کنٹری کے
لوگ ان کو مار کے بھگا رہے تھے، اور ہٹلر نے تو ان کے نام و نشان کو مٹا دیا تھا، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ہٹلر ان کو کیوں مار رہا تھا۔ اب ہمیں اس کی حقیقت واضح ہو رہی ہے، اب ہمیں معلوم چل رہا ہے کہ ہٹلر نے کیوں اس وقت ان اسرائیلیوں کو مار مار کے ہر کنٹری سے بھگایا تھا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن فلسطینیوں نے ان اسرائیل کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی کہ تم رہو یہاں، کھاؤ پیو، عیش و عشرت سے رہو، چین و سکون کے ساتھ رہو، بھائی چارگی کے ساتھ رہو، آج وہی اسرائیل ان فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ان فلسطینیوں کے مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے ڈیفینس کے لیے کام کر رہا ہے، اسرائیل اپنے بچاؤ کے لیے کام کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ خود سوچیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلانے لگتی ہے، اور یہاں ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن تمام دنیا والے خاموش ہیں۔ تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ میں آپ تمامی حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے جب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور عقائد کو مضبوط کر لیں اور اپنے پیارے نبی کے فرمان پر یقین کریں کہ اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ وہ بھی امتحان دے رہے ہیں اور ہم بھی امتحان دے رہے ہیں۔ یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے اور قیامت کے قریب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا ضرور دیکھے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور ان یہودیوں کے ریاست کے 50 سال گزرنے کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی۔ اب وہ حالات آ گئے ہیں، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوگی اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا، مذہب اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، اس کے خلاف گواہی دے گی، حتیٰ کہ پتھر بھی یہ کہیں گے کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور حضور نے یہ فرمایا ہے یہ ہو کر رہے گا، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ تعالی۔ اسی لیے ان کی طاقتوں پر نہ جائیں، ان کی قوتوں پر نہ جائیں، ان کی سپر پاوروں پر نہ جائیں، ان کی ایجنسیوں پر نہ جائیں۔ اور آج آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ان چھوٹی سی جماعت نے اس کے سپر پاور کو ہلا کے رکھ دیا، اس کو خوف زدہ کر دیا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا۔ اور وقت بھی آئے گا جب اللہ رب العزت کو وہ وقت دکھانا ہوگا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، اور وہ دن بھی دیکھو گے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھیوں اور حشرات کی طرح یہ تمام ظالمی حکومت فنا ہو جائے گی، روئے زمین پر باقی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ وقت ضرور بھی ضرور آئے گا۔ اور اب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان فلسطین مظلوموں کے لیے دعائیں کریں۔ دنیا کیا کہتی ہے ان کو کہنے دیجئے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجئے، اپنے اخوان المؤمنین کی مدد کیجئے۔ اور سوشل میڈیا میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اسرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ اور اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے، ایسی قوم ہے جو دنیا کے کسی دھرم کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے، اور وہ جس طرح مسلمانوں
سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ ہندوؤں کی بھی دشمن ہے اور عیسائیوں کی بھی دشمن ہے۔ اور آج کل لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے سپورٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے تو وہ ہمارا ساتھی ہے، جبکہ صاف طریقے سے وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ بتوں سے پوجا کرنے والے، چاند، سورج، درخت اور جانور کی پوجا کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور وہ یہودی اپنے آپ میں ایک ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے خدا نے اس کو ایک اسپیشل مٹی سے بنایا، خاص مٹی سے بنایا، اور تمام لوگوں کو کچرے سے بنایا، گندی مٹیوں سے بنایا۔ اور قرآن کریم میں یہ ذکر ہے کہ یہودی لوگ کہتے ہیں وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اے محبوب، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو مرنے کی تمنا کرو، مرنے کی خواہش کرو۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، کہ وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اور یہودیوں کے اندر جینے کی ہوس بہت ہی زیادہ موجود ہے، وہ جینا پسند کرتے ہیں، مرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لو يعمروا الف سنۃ، کہ ان کو اگر 1000 سال کی بھی زندگی دی جائے تب بھی وہ مرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہودی مرنا نہیں چاہتے، یہی تو بات ہے دنیا میں میرے عزیزوں، یہودی مرنا نہیں چاہتے۔ اور ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتے۔ لیکن مسلمان کا بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے، جذبہ شہادت پینے کے لیے ترستا ہے، اور ہمارے نزدیک موت کوئی حادثہ نہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کفن کندھے پر لے کے چلنا، موت آئے تو اوڑھ کر سو جانا، یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے، بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی اور ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی، ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عزت و ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اے رب کریم، ان غریب فلسطینیوں پر رحم فرما، ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ وقت ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑگڑائیں گے تو یقین اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، دستور کے غدار کو فی الفور بھگا دو۔